الرحمن الرحیم۔ دو ترجمۃ الباب تھے، ایک کے متعلق تو گفتگو ہو گئی، دوسرا ترجمۃ الباب یہ ہے وما یحذر تخفیف کے ساتھ، وما یحذر تشدید کے ساتھ۔ جی اچھا، ایک وہ باقی ہے، چلیے اس کو پڑھتے ہیں پہلے۔ وَيُذْكَرُ عَنِ الْحَسَنِ مَا خَافَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا أَمِنَهُ إِلَّا مُنَافِقٌ۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے ذکر کیا جاتا ہے کہ نہیں ڈرتا اس سے مگر مومن، اور نہیں بے خوف ہوتا اس سے مگر منافق۔ ترجمہ تو اگر نہ بھی کرتا میں تب بھی آپ سمجھ لیتے، ترجمہ مطلب بھی ہو جائے گا اور کچھ سوال جواب اور بحث مباحثہ بھی ہو جائے گا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یذکر، یہ جو مجہول کا صیغہ استعمال کیا ہے امام بخاری علیہ الرحمہ نے، تو یہ مجہول کیوں استعمال کیا ہے؟ قال الحسن کیوں نہیں کہا؟ جیسے کہ اس سے پہلے قال ابراہیم التیمی کہا اور کہا وقال ابن ابی ملیکہ تھا، یہاں قال الحسن کیوں نہیں کہا؟ یذکر عن الحسن کیوں کہا؟ یہ ہے۔ اور دیکھو ایسے سوال ضرور کرنے چاہیے جن سے علم آوے، اور ایسا سوال ہرگز نہ کرنا چاہیے جس سے طلباء کے ذہن میں شکوک و شبہات اور پیدا ہو جائے۔ تو دیکھو آپ جانتے ہیں کہ صیغہ مجہول کو صیغہ تمریز کہا جاتا ہے، اور فقہ میں جب اس طرح کی روایت آتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ یہ قول ضعیف ہے۔ اور علم حدیث میں بھی کہیں روا بولا جاتا ہے تو کہیں رویہ بولا جاتا ہے، تو رویہ سے مجہول ضعیف سند کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو کیا امام بخاری علیہ الرحمہ کا طریق بھی یہی ہے کہ جہاں وہ صیغہ تمریز لائیں گے تو سند کے ضعف کی طرف اشارہ ہوگا یا اس قول کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ ہوگا؟ کیا امام بخاری علیہ الرحمہ کا بھی طرز یہی ہے؟ تو جیسا کہ میں نے بار بار آپ کے سامنے عرض کیا کہ میں تو محض ناقل ہوں، میں عالم نہیں ہوں، بس شراح کے اقوال آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں۔ تو بخاری شریف کے ماہر بلکہ علم حدیث کے ماہر یہ کہتے ہیں کہ کئی وجہ ہیں اور کئی سبب ہیں امام بخاری علیہ الرحمہ کے صیغہ تمریز لانے کے۔ ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ روایت ہی میں یعنی سند میں کوئی ضعیف راوی ہوتا ہے، جیسا کہ ذکر کیا جاتا ہے کہ روایت میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا قول جو روایت کیا گیا ہے، جب اس کی تخریج کی گئی ہے تو معلوم ہوا کہ جعفر ابن سلیمان ایک راوی ہے جو ضعیف ہے۔ تو سند کے ضعف کو بیان کرنے کے واسطے، سند کے ضعف کی طرف اشارہ کرنے کے واسطے صیغہ مجہول لاتا ہے۔ لیکن یوں فرماتے ہیں کہ صرف اسی وجہ سے امام بخاری صیغہ تمریز نہیں لاتے، بلکہ جب یہ روایت بالمعنی کرتے ہیں تو بھی صیغہ تمریز لاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جب یہ مفصل روایت کو مختصر کر کے بیان کرتے ہیں تو بھی یہ صیغہ تمریز لاتے ہیں، اس واسطے کہ اگر وہاں پر صیغہ معروف ذکر کر دیا جاوے تو اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ کہنے والے کے یہی الفاظ ہیں اور کہنے والے نے یہی کہا ہے، حالانکہ کہنے والے کے الفاظ تو دوسرے ہیں اور کہنے والے نے تو اس سے بہت کچھ زائد کہا ہے، لہذا اس سے بچنے کے واسطے یہ جب بالمعنی روایت کرتے ہیں، جو اختصار کے ساتھ روایت کرتے ہیں تو صیغہ تمریز لاتے ہیں، اور یہ بات بہت اچھی ہے، بڑا بہترین علم ہے یہ، اس کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد آتا ہے ما خافہ۔ دیکھو میں اپنی بات جھاڑنے سے پہلے آپ کو خود ہی بتا رہا ہوں کہ جب آپ زمین کے اوپر دیکھیں گے تو وہاں لکھا ملے گا آپ کو اجن نفاق،
اور اگر خافہو کی ضمیر کے نیچے لکھا ہوا دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے ای اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شراح نے، جیسا کہ علامہ کرمانی نے، علامہ نووی نے، ہو ضمیر کا مرجع اللہ مقرر کیا ہے، اللہ، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مرجع ہے نفاق۔ تو ما خافہو اے ما خاف اللہ، اللہ سے نہیں ڈرتا مگر مومن، یہ بات اپنی جگہ پر بالکل درست ہے، لیکن چونکہ بات یہاں پر نفاق کی چل رہی ہے، نفاق کی، اللہ کے خوف کی بات نہیں بلکہ نفاق کی بات چل رہی ہے، اس لیے سیاق و سباق کا تقاضا یہی ہے کہ اس کا مرجع نفاق قرار دیا جائے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مومن تو نفاق سے ڈرا رہتا ہے کہ میرے اندر نفاق نہ پیدا ہو جائے اور میں منافق نہ ہو جاؤں، اور منافق اپنے نفاق پر بالکل مطمئن اور بے خوف ہوتا ہے، اس کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ تو نفاق میں مبتلا ہے، یہ ہے۔ اور دیکھو، نفاق سے ڈرنے کا اور ہر مومن کے نفاق سے ڈرنے کا مطلب میں نے تفصیلی طور پر ذکر کیا تھا، باب خوف المؤمن من ان یحبط عملہ، اگر اس سے کوئی منافقوں والا عمل ہو جاتا ہے جس کو ہم نفاق عملی کہتے ہیں، تو وہ یہاں تک محدود نہیں رہتا کہ میرے اندر صرف منافقوں والا کوئی عمل ہے، میں منافق نہیں ہوں، نہیں، بلکہ غلبہ خوف کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو منافق ہی قرار دیتا ہے اور منافق ہی سمجھنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ پوری تقریری جب آپ یہاں منطبق کریں گے تو بالکل مطلب صحیح سمجھ میں آ جائے گا، اور بس بات پوری ہو گئی یہاں تک، اب آگے چلتے ہیں۔ وما یحذر اور وما یحذر، بات یہیں تک پوری ہو گئی، اور یہاں پر اگر آپ ایک ضمیر محذوف مان لیں تو بات بہت آسان ہوگی، وما یحذر منہ، وما یحذر منہ، اب مطلب یہ ہوگا ان چیزوں کا باب جن سے ڈرایا جاتا ہے، یعنی جن سے مومن کو ڈرنا چاہیے یا کہنا چاہیے۔ اب یہ جو وما ہے نا، ما موصولہ، اس کا بیان آ رہا ہے، یعنی توبہ کے بغیر آپسی قتل و قتال اور گناہوں پر اصرار کرنا، توبہ کے بغیر قتل و قتال اور گناہوں پر اصرار کرنا، اس سے ڈرنا چاہیے مومن کو، اور اس سے ڈرایا جانا چاہیے مومنین کو، یہ بات ہو گئی۔ اب یہاں پر تقاتل کا مطلب تو آپ جانتے ہی ہیں، آپس کا جنگ و جدال، قتل و قتال، اور عصیان، تو عصیان کے معنی میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے۔ یہ بس آپ اتنی بات سمجھ لیجیے گا کہ ہم لوگ طلبہ جو بال کی کھال نکالتے ہیں اور جو یوں سمجھتے ہیں کہ ہر لفظ کا مطلب سمجھ لیا جاوے، تو جب ہم من غیر توبتن کا تعلق اس سے قائم کرتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ تقاتل اور عصیان وغیرہ پر توبہ کے ساتھ اصرار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں توبہ کے بغیر اصرار کرنے میں حرج ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے اس کا مطلب۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی استغفار کی تسبیح بھی پڑھتے رہو، گناہ بھی کرتے رہو، پھر کوئی حرج نہیں ہے، ایک تسبیح صبح کو پلٹ دو استغفار کی، اور ایک تسبیح شام کو پلٹ دو استغفار کی، اور پورے دن کچھ بھی کرو، کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو کیا یہی مطلب ہے اس کا؟ ہاں، یہ تو دیکھو ایسے جاہل لوگ بھی موجود ہیں، بلکہ جاہل لوگ موجود نہیں ہیں، بلکہ ایسے جاہل لوگ تو امام بنے ہوئے ہیں، امت کے رہبر اور قائد بنے ہوئے ہیں، یہ ایسے مطلب گھڑتے ہیں، اور وہ جان بوجھ کر بھی نہیں کہتے، تو بیان اس طرح کرتے ہیں کہ عوام یہی سمجھتے ہیں۔ چنانچہ بڑی دلچسپی سے فضائل نماز سنی جاتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ ظہر کے نماز پڑھنے تک صبح کے تمام گناہ معاف ہو گئے، اور جناب جب عصر اور مغرب کو پڑھیں گے تو باقی درمیانی معاف ہو جائیں گے، اس لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، نماز پڑھتے رہو، کچھ بھی کرتے رہو۔ اور دوستو، یہ وہی نظریہ ہے جو آپ بار بار سن چکے ہیں، مرجیہ کا نظریہ کہ طاعت مضر نہیں ہے، طاعت مضر نہیں ہے۔ تو ہم مومن ہوتے ہوئے، بلکہ اہل سنت والجماعت ہوتے ہوئے،
بہت سارے مرجیہ کے عقائد پر عمل کر رہے ہیں اور مرجیہ جیسا نظریہ رکھتے ہیں اور مرجیہ جیسا عمل کرتے ہیں. تو دیکھو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص گناہ پر گناہ تو کیے جاوے، اس کو کہتے ہیں اصرار علی المعاصی، لیکن توبہ نہیں کرتا. تو یہ ہے وہ سب سے خطرناک حالت. اور اگر وہ گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد سچے دل سے توبہ بھی کر لیتا ہے، جو توبہ کی شرائط ہے ان تمام شرائط کے ساتھ، اور پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، تو چونکہ پہلا گناہ توبہ سے معاف ہو چکا ہے، اب اس نے نئے سرے سے جو گناہ کیا ہے تو وہ اصرار میں نہیں آئے گا. اس کے بعد اگر وہ واقعی تمام شرائط کے ساتھ پھر سچی توبہ کر لیتا ہے تو یہ گناہ بھی معاف ہو جاوے گا، کل عدم ہو جاوے گا، مٹا دیا جاوے گا. اب پھر اگر وہ توبہ کرتا، پھر اگر وہ گناہ کرتا ہے تو یہ اصرار میں نہیں آئے گا، اس واسطے کہ پہلا گناہ مٹ چکا ہے اور توبہ سے اس کو ختم کر چکی ہے. جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ جو شخص توبہ کرتا ہے وہ اپنے گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں ہے. اور جیسا کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ تو اگر 1000 بار توبہ توڑ دیتا ہے تو کیا ہوا، پھر توبہ کر لے، پھر توبہ کر لے، پھر توبہ کر لے. تو امید ہے کہ اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا اور غلط فہمی ہمیں نہیں ہونی چاہیے. اور انشاءاللہ آپ کو تو غلط فہمی ہو ہی گی نہیں، لیکن آپ کو بڑی احتیاط سے بات عوام کے سامنے بیان کرنی چاہیے تاکہ ان کو بھی غلط فہمی نہ ہو، یہ مطلب ہے. اور اس ترجمے کو ثابت کرنے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد نقل کرتے ہیں یہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. آگے ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. تو دیکھو وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور اس سے پہلی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کل ملا کر کہ مومن سے معصیت تو صادر ہو جاتی ہے لیکن وہ گناہ پر اصرار نہیں کرتا، اور اصرار کا مطلب آپ کو بتا دیا گیا، وہ آپ کو یاد رہے گا. بات پوری ہو گئی یہاں تک. دیکھو یہاں سے اس ترجمۃ الباب سے بھی مرجیہ کا بھی رد ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خوارج کا بھی رد ہو رہا ہے. مرجیہ کا رد تو اس لیے ہو رہا ہے کہ تقاتل اور عصیان پر عصیان سے ڈرنا چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ معصیت مضر نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں یہ. اور خوارج جو یوں کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ کافر ہے. تو دیکھو اس سے پہلے بتایا گیا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم. یہ اس واسطے مومن سے گناہ صادر ہو سکتا ہے لیکن مومن توبہ کر لیتا ہے، یہ ہوا اس کا مطلب. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ کا مطلب ہو گیا. اور دیکھو بس سند وغیرہ پڑی ہوئی ہے، اب چلتے ہیں. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زید قال سألت ابا وائل عن المرجئة. دیکھو یہ وہ جی عن زبید، ہاں عن زبید. یہ مرجئہ کون ہے؟ ان مرجئہ کے بارے میں اتنا ہی بیان کیا جاتا ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد طاعت مفید نہیں اور معصیت مضر نہیں. لیکن اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں محققین اور محدثین یہ فرما رہے ہیں کہ اعمال صالحہ کا طاعت کا مفید ہونا ایسے ظاہری نصوص سے ثابت ہے، اور اتنے ظاہری نصوص سے ثابت ہے کہ ان کا انکار کوئی بھی صاحب علم نہیں کر سکتا. لہذا بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ طاعت کے مفید ہونے کا انکار نہیں کرتے، ہاں معصیت کے مضر ہونے کا انکار کرتے ہیں. یہ ہے بہرحال چاہے دونوں قول ہو یا ایک قول ہو، بات وہیں آ جاتی ہے. اب آگے چلتے ہیں.
یہاں پر ایک بات یہ سمجھ لیجیے گا کہ آخر مرجئہ کو یہ شک شبہ کہاں سے ہو گیا ہے. تو یہ شک شبہ ان کو اس طرح پر ہو گیا ہے کہ جس طریقے سے کافر اپنے کفر کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتا، اسی طریقے سے مومن اپنے ایمان کے ساتھ جہنم میں نہیں جا سکتا. لہذا جب وہ مومن ہے تو کتنے ہی بھی گناہ کر لے، چاہے جتنے گناہ کر لے، وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا، یہ کہتے ہیں وہ. اور اگر جہنم میں جائے گا تو وہ ایمان کے ساتھ جائے گا، تو ایمان جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ یہ ہے. تو اس کا جواب اہل سنت والجماعت یہ دیتے ہیں کہ دیکھو، ایمان بھی میلا ہو جاتا ہے، ایمان بھی گدلا ہو جاتا ہے، بلکہ گندا ہو جاتا ہے. تو مومن کے ایمان کے ساتھ اس کو جہنم میں اس لیے ڈالا جائے گا تاکہ معصیت کا زنگ اور معصیت کا رنگ ختم ہو کر اس کا ایمان اجلا ہو جاوے اور چمکیلا ہو جاوے، صاف ستھرا ہو جاوے. اس واسطے یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ مومن جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن اگر ایمان پاکیزگی کے واسطے، صفائی کے واسطے اور ایمان کو اجلا اور گندگیوں سے صاف کرنے کے واسطے بھیجا جائے تو اس میں تو کوئی محال عقلی ہے ہی نہیں، استحالہ ہے ہی نہیں. یہ اور دوسری بات یہ ہے، جیسے میں بار بار آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ ایک سے ایک ذہین ہے، اور منطقی اور فلاسفی تو بیچارے اپنے گھر بیٹھے رہتے ہیں، ان کا تو دائرہ بڑا محدود ہے. لیکن اہل حدیث بھی اپنے عقل سے کام لے بغیر نہیں رکتے، یوں کہتے ہیں ان کا ایمان نکال کے باہر رکھ دیا جائے گا اور ایمان کے بغیر جہنم میں پھینکا جائے گا، اور جب گناہوں کا زنگ ختم ہو جائے گا تو پھر ان کو نکال لیا جائے گا، پھر ایمان ان کے دل میں ڈال کے پھر جنت میں بھیج دیا جائے گا. بس دیکھو، جب تک واقعہ سامنے نہ آ جائے، دیکھ نہ لیں، اس وقت تک کیا پتہ. بہرحال تو جہنم میں جائے گا ضرور، چاہے دونوں میں سے کوئی سی صورت ہو، کوئی سی شکل ہو، لیکن مومن جہنم میں جا سکتا ہے. تو وہ یوں کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے سامنے حدیث بیان کی. ابو وائل سے سوال کیا تھا، زبید نے ابو وائل سے سوال کیا تھا مرجع کے بارے میں. تو ابو وائل نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سنائی زبید کو، اور کہا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. دیکھو ترجمہ تو آپ اس کا جانتے ہیں، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے. ترجمہ تو آپ اس کا جانتے ہی ہیں، لیکن آپ کو سباب کے معنی خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. یہ سب یسب سبن سے ہے، اور اس کے اصل معنی آتے ہیں قطع کرنا، کاٹنا. تو جو الفاظ اور جو باتیں قطع تعلق کا سبب ہوتی ہیں وہ سب سباب میں آ جاتی ہے، سباب میں آ جاتی ہیں. مثال کے طور پر تیری ماں کی، تیری دھی کی، تیری بہن کی، جن کو ہم گالیاں کہتے ہیں نا، یہ تو قطع تعلق کا سبب ہوتی ہی ہے. اسی طریقے سے کسی کے عیوب کو ذکر کرنا، کسی کے معائب کو ذکر کرنا، یہ بھی سباب ہی میں داخل ہوتا ہے، چونکہ اس سے بھی انسان کے دل کو بے حد تکلیف پہنچتی ہے، اور یہ بھی قطع تعلق اور منافرت کا سبب ہوا کرتا ہے. اور بعض حضرات تو یوں کہتے ہیں کہ یہ سبتن سے مشتق ہے، اور سبتن کے معنی آتے ہیں حلقۃ الدبر. تو سباب کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان کے عیوب، انسان کے راز اور انسان کے پوشیدہ چیزیں ظاہر کرنا. بس جن سے بھی معائب اور پوشیدہ چیزیں ظاہر ہو جائیں وہی سباب کہلاتا ہے. صرف اس کے معنی گالی دینے کی، جس کو ہمارے عرف میں گالی دینا کہتے ہیں، وہی نہیں ہے. اور یہ فسق ہے، فسوق ہے، فسق ہے، ایک ہی بات ہے. اب سمجھیے گا فسق کس کو کہتے ہیں. تو میں یہاں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا، کفر کا اور فسوق کا اور عصیان کا.
اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سب سے زیادہ شدید اور غلیظ کفر ہے، اور اس کے بعد پھر فسوق ہے، اور اس کے بعد پھر عصیان ہے۔ تو دیکھو فسق، کفر کے معنی تو آپ جانتے ہی ہیں، اور فسق کے معنی کیا ہے؟ فسق کے معنی آتا ہے حد سے نکل جانا، اس کے معنی آتے ہیں مسلمہ اصولوں کی خلاف ورزی کرنا، حد سے نکل جانا، یہ کہلاتا ہے فسق، جس کو ہم کہتے ہیں خروج عن الطاعت، خروج عن الطاعت۔ اور دوستو خروج عن الطاعت کا ترجمہ ہم بغاوت سے بھی کر سکتے ہیں، بغاوت سے، اور بغاوت کا ایک مطلب یہاں پر یہ ہے کہ طاعت سے باہر ہو جانا، حکم نہ ماننا، حکم عدولی کرنا، یہ ہے۔ اور اس کا دوسرا ترجمہ سرکش سے بھی ہو سکتا ہے، سرکش سے بھی، اور جس کو ہم کہتے ہیں کھلم کھلا نافرمانی کرنے لگے، یہ ہے فسق، یہ ہے فسق۔ اور عصیان یہ عام طور پر معصیت اور نافرمانی ہے، یہ نافرمانی ہے۔ تو اوپر جو آیا تھا سباب المسلم فسق و قتالہ کفر، تو یہاں پر فسوق کے معنی بھی آپ کے سامنے آ گئے، اور عصیان کے معنی بھی آپ کے سامنے آ گئے، اور کفر کے معنی پھر سمجھ لیجئے گا کہ یہاں پر کفر کے کیا معنی ہے۔ آپ کو بتایا گیا تھا ایک تو ہے کفر حقیقی، اور ایک ہے کفر تشدیدی اور تغلیظی۔ اور کفر تشدیدی اور تغلیظی کیا ہے؟ وہ جو بتایا تھا آپ کو کفر دون کفرین میں، ایک کفر ایسا ہے جو دوسرے کفر سے کم درجے کا ہے، یعنی وہ ایک کفر حقیقی جو ایمان کی ضد ہے، اور دوسرا وہ کفر جو ایمان کی ضد نہیں ہے بلکہ ایمان کے ساتھ بھی جمع ہو جاتا ہے، جس کو ہم معصیت ہی سے تعبیر کرتے ہیں، معصیت ہی سے تعبیر کرتے ہیں، یہ ہے مسئلہ۔ تو اب فسوق میں اور کفر میں فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہاں پر ایک سوال ہے، اور وہ گہرا ہے، بڑا گہرا ہے، سمجھنے کا ہے۔ تو دیکھو سباب، سب و شتم جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی معصیت کبیرہ ہے، اور قتل مومن یہ بھی معصیت کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو پھر سب و شتم کو فسق اور قتل مسلم کو کفر کیوں کہا گیا؟ یہ ہے۔ اس سوال سے پہلے آپ یہ بھی سمجھ لیجئے گا، اس سوال کے جواب کے ساتھ ساتھ خوارج کا جو استدلال ہے اس کا بھی جواب ہو جائے گا۔ خوارج جو کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کو، قتل کو کفر قرار دیا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ معصیت کبیرہ، وہ معصیت کبیرہ سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ معصیت کبیرہ کفر ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ مرتکب کبیرہ کافر ہے، یوں کہہ لو، یہ لفظ زیادہ بولا جاتا ہے، یہ اس کا بھی جواب ہوگا۔ تو دیکھو ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو ہے فسق جس کی تعریف آپ کے سامنے آئی، اور ایک ہے کفر، اور پھر کفر کی دو قسمیں ہیں، ایک کفر حقیقی جو ایمان کا مقابل ہے، ایمان کی ضد ہے، اور دوسرا کفر تشدیدی اور تغلیظی، یعنی حقیقت میں وہ کفر نہیں ہے لیکن اس عمل کی شدت اور شناعت بیان کرنے کے واسطے اور اس کا بہت بھاری ہونا بیان کرنے کے واسطے اس کو کفر سے تعبیر کر دیا گیا۔ بات سمجھ شریف میں آ گئی؟ یہ ہوا۔ اور دیکھو یہیں سے معتزلہ کا ایک دوسرا جواب بھی ہو جائے گا کہ جس طریقے سے قتل مسلم معصیت کبیرہ ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس سے مومن کافر ہو جاتا ہے، ہم یہ کہیں گے کہ سب مسلم بھی تو معصیت کبیرہ ہے، اس سے بھی مومن کافر ہو جانا چاہیے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فاسق قرار دیا ہے، کافر قرار نہیں دیا ہے۔ یہ ہوئی بات۔ اب دیکھو ایک بات سمجھو، اور یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ جب معصیت پر تین الفاظ کا اطلاق کیا گیا ہے، کفر کا اطلاق معصیت پر کیا گیا ہے، فسق کا اطلاق کیا گیا ہے، اور عصیان کا، تو دیکھو فسق اور عصیان ان میں تو معلوم ہو گیا، فرق آپ کو بتا دیا، تو آخر بعض گناہوں کو کفر کیوں قرار دیا، کفر کیوں قرار دیا؟ دیکھو اس کی وجوہات تو بہت بیان کرتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو مجھے پسند آ جاتی ہے، جو اچھی لگتی ہے، جو میرا دل قبول کرتا ہے، بس میں وہی محفوظ رکھتا ہوں، باقی آدمی نہیں رکھنے کی کوشش کرتا میں۔ کیوں ان کو بیان کیا، اپنے بھی حافظے پر زور ڈالا اور آپ کا بھی دماغ بیکار خراب کیا، تو میں
2 وجہ آپ کے سامنے بتا دوں وہی کافی ہیں. باقی اگر آپ کو چاہیے گی تو انشاءاللہ العزیز حدیث کا سلیقہ، حدیث سمجھنے کا سلیقہ آپ کو آ جائے گا، تو پھر ائمہ اور شعراء کے اقوال آپ اچھی طرح خود ہی محفوظ کر لیں گے. تو بات یہ ہے دراصل آپ بار بار پڑھتے چلے آئے ہیں الصلاۃ من الایمان، الزکوٰۃ من الایمان، قیام اللیل من الایمان. تو اس طریقے سے تو دیکھو کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا سبب وہ ایمان ہے، ایمان. تو وہ ایمانی اعمال ہے، ایمانی اعمال. اور ان اعمال کو نفس ایمان بھی کہہ دیتے ہیں، جیسے کہ پیچھے آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی. تو اسی طرح سمجھ لیجیے گا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جو محض اور محض کفر کا سبب ہے، یعنی کفر کے سبب سے، کفر کا تقاضا ہے، کفر کا حکم ہے، کفر کا تقاضا ہے. سمجھ رہے آپ، کفر کا تقاضا ہے یہ ہے. تو جن گناہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا اطلاق کیا ہے تو وہ سمجھ لو کہ وہ کفر بعینی کفر اگرچہ نہیں ہے لیکن کفر کا تقاضا ہے، لہذا ان کو کفر قرار دیا گیا. سمجھ میں بات آ گئی. اور اس کی مثال میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں، جیسے کہ ہے نا آم. آم جانتے ہیں آپ آم کے معنی ہیں؟ دیکھو پیڑ کو بھی آم کہتے ہیں اور پھل کو بھی آم کہتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر کفر کو بھی کفر کہہ دیا جائے اور کفر کا جو ثمرہ ہے، کفر کا جو پھل ہے، اس کو بھی کفر کہہ دیا جائے تو درست ہے. اور یہاں یاد رکھیے گا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہاں قانونی کتابوں کی طرح قیود نہیں لگائی جاتی اور جچے تولے الفاظ نہیں استعمال کیے جاتے، بلکہ یہاں پر تو ترغیب کا پہلو ہوتا ہے، ترہیب کا پہلو ہوتا ہے، بلاغت کا تقاضا ہوتا ہے، کچھ بلاغت کا تقاضا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کلام کیا جاتا ہے. ایک تو بات یہ ہے. دوسرا اور دوست ایک بات اور بھی سنیے گا، یہ تتبع اور تلاش سے معلوم ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر قرار دیا ہے تو وہ فی الحال چاہے کفر نہ ہو اور ان سے آدمی کافر نہ ہوتا ہو، لیکن وہ مفضی الکفر ہے، سبب کفر ہے. تو ان کو مسبب کو سبب سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. آئی بات سمجھ شریف میں؟ یہ بڑی خطرناک بات ہے، بڑی خطرناک بات ہے کہ ایسے گناہ ہیں جو مفضی الکفر ہے، چونکہ وہ کفر کا پھل اور کفر کا اثر ہے اور کفر کا تقاضا ہے، تو ان سے قلب کے اندر کفر پیدا ہوتا ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا، آپ نے سنا ہونا کہ گانا سننے سے، موسیقی سننے سے دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے اور آدمی منافق ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ اعمال ایسے ہیں جن سے دل کے اندر کفر پیدا ہوتا ہے، اس لیے ان اعمال کو کفر سے تعبیر کیا گیا. بات پوری ہو گئی، امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر کچھ فرمانا ہو تو فرمائیے اور یہ بتائیے گا کہ ابھی کیا منٹ باقی ہے. بس منٹ تو کوئی باقی نہیں شاید ہے. بیچ میں تو رہے گا، میں چھوڑنے کا نہیں بحث ہے. ہاں بس کوئی بات نہیں، رہنے دیجیے گا، کوئی ایسی